الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو عرش کے سائے والی حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دیں گے اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بھائی کہتے ہیں کہ اس میں عرش کا لفظ نہیں آیا، لیکن علماء کرام جب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جب کہ اس حدیث میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر عرش کا سایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، ایک دوسرے کی شرح کرتی ہیں۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت 7 طرح کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، تو یہاں سائے سے مراد اللہ کا ذاتی سایہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کے سائے سے مراد اللہ کا پیدا کردہ سایہ، وہ سایہ جو اللہ کی مخلوق ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس کا شرف بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت اور اس کا مقام بیان کرنے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کیوں ہے؟ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اس کی شان بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کو امام سعید ابن منصور جب روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ الفاظ ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشی، کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس کی سند کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اور مزید وضاحت کے طور پہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ جبکہ یہی حدیث جب اسے امام احمد اور ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں اور دیگر ائمہ اکرام روایت کرتے ہیں تو وہاں پہ عرش کا لفظ آیا ہے، وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی کہ عرش کا جو سایہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق ہوگا۔ ایسے ہی ایک تیسری حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو الیسر ہیں کہ من انظر معسرا او وضع عنہ اضلہ اللہ فی ظلہ، کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ بالکل معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس حدیث کو بھی روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، لیکن اسی معنی میں ایک حدیث آتی ہے جسے روایت کرنے والے امام احمد، ترمذی وغیرہ ہیں، تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ من انظر معسرا او وضع له اضلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشی یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ بالکل معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ جن احادیث میں یہ لفظ آتا ہے اللہ کا سایہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے۔